سانپوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ سانپ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، وہ ڈستا ہے اور فوراً علاج نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے۔ ایک سانپ کے متعلق سنا ہے وہ انسان کو ڈس کر اتنی پیاس محسوس کرتا ہے کہ پانی کی طرف بھاگتا ہے، اور جسے وہ ڈستا ہے وہ بھی پانی کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ دونوں میں جو پہلے پانی تک پہنچتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور دوسرا مر جاتا ہے۔ یعنی انسان پانی تک سانپ سے پہلے پہنچ جائے تو سانپ مر جاتا ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے، لیکن دیہات میں لوگ اسے سچ جانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سانپ دیکھا ہے۔ سانپوں کا ذکر میں اس لیے لے بیٹھا ہوں کہ آج کل اخباروں میں سپیرے ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے اخباروں میں ایک ایسے پھندار سانپ کی تصویریں بھی چھپوائی ہیں جس کے سر کے پیچھے انسان کے چہرے کے خد و خال بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسا سانپ دیکھا ہے، لیکن اس کے سر کے پیچھے ایسا نشان ہوتا ہے جو انسان کے چہرے سے ملتا جلتا ہو۔ یہ نشان اس وقت دکھائی دیتا ہے جب سانپ پھن پھیلاتا ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نشان ہے جس کی لکیریں دو آنکھوں اور ایک ناک کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ مجھے وہ سانپ اچھی طرح یاد ہے جس کے پھن پر میں نے یہ نشان دیکھا تھا۔ یہ باقاعدہ انگریزی کا حرف وی نہیں تھا، اور اس کے سروں پر دائرے گول نہیں بلکہ بیضوی تھے جو آنکھوں کی شکل کے تھے۔ میں سانپوں کے متعلق اتنا ہی جانتا ہوں جو میں بتا چکا ہوں۔ اخباروں میں خبریں پڑھیں تو ایک سانپ یاد آ گیا۔ وہ وقت ماضی کی گرد میں چھپ گیا ہے جب ہم کتوں سے شکار کھیلا کرتے تھے۔ وہاں تک تو کبھی کبھی یادیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں کبھی نوجوان بھی تھا، لیکن کسی کی کوئی بات یا کوئی واقعہ یاد کروں تو ایسا تر و تازہ کر دیتا ہے کہ میں بڑھاپے میں جوان ہو جاتا ہوں، اور ماضی کے کئی واقعات کل کی بات کی طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ واقعہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں میرے ذہن کی تختی سے جیسے مٹ گیا تھا، لیکن اخباروں میں پھندار سانپ اور اس کے سر کے نشان کی تصویر دیکھی تو مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میری شادی میں 7 روز رہ گئے تھے جب میں نے وہ سانپ دیکھا تھا۔ ہونے والے سسرال میرے ہی گاؤں میں تھے۔ پہلے ماں ہاتھ دھوئے بغیر میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ میں کتوں کے یارانے سے باز آ جاؤں۔ میں بڑی پکی زبان سے کچے کچے وعدے کیا کرتا تھا کہ باز آ جاؤں گا۔ شادی کا دن مقرر ہوا تو اپنی ماں کے ساتھ میری ہونے والی دلہن کی ماں بھی شامل ہو گئی۔ وہ جہاں ملتی میری بلائیں لے کر یہ ضرور کہتی، سابو پتر شکار چھوڑ دے، اور وہ مجھے شکار کے خطروں سے ڈرانے کی پوری کوشش کرتی۔ ایک روز میں نے اسے کہا، خالہ جی میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کبھی شکار پر نہیں لے جاؤں گا۔ در لعنتی مورکھا، میری ساس نے کہا، میں جا کے بتاتی ہوں تیری ماں کو۔ ماؤں کی لعنتوں میں کتنی برکت تھی۔ آج جب میرے بچوں کے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، اپنی ماں اور اپنی بیوی کی ماں اس طرح آنکھوں کے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں کہ میں ان کی سانسوں کی بو سونگھ سکتا ہوں، اور یہ بو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میری ناک سے عطر کی 100 قسمیں لگاتے چلے جاؤ، میں ان 2 ماؤں کی سانسوں کی خوشبو کو کسی عطر میں گم نہیں کر سکتا۔ اپریل کا مہینہ شاید آدھا گزر گیا تھا۔ فصل پک گئی تھی، چند دنوں بعد کٹائی ہونے والی تھی۔ موسم گرم ہو رہا تھا، لیکن اس گرمی میں بہار کا نشہ ابھی باقی تھا۔ خون کے ابال میں پر لطف خمار تھا۔ کچھ موسم ایسا، کچھ عمر ایسی۔ دوست کہنے لگے کہ کٹائی سے پہلے پہلے شکار کو چلتے ہیں۔ کٹائی سے فارغ ہوئے تو گرمی زیادہ ہو جائے گی۔ شکار پر جانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ چلنا ہے۔ ہمارے 2 دوستوں نے شکار پر چلنے کی ایک ضرورت یہ بھی بتائی کہ دونوں کے پاس جو 2 کتے تھے وہ شکار کی عمر کو پہنچ گئے تھے، انہیں ٹریننگ دینی تھی۔ یہ دونوں نئے کتے ہمارے دوست افضل کے بولی کے بیٹے تھے۔ اس کتے کا میں اپنی کہانیوں میں اتنا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ اسے بھولے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی کئی کہانیاں سنا چکا ہوں۔ ان نئے کتوں کی ماں بڑی اچھی نسل کی تھی۔ یہ دونوں 1-1 سال کے ہو گئے تھے۔ ان کی ماں کا نام بینا تھا۔ اس کا مالک بھی اچھی نسل کا آدمی تھا، مگر 3 بچوں کا باپ ہوتے ہوئے گاؤں کی ایک ہندو لڑکی کے پیچھے پڑ گیا۔ اس لڑکی کا نام بینا دیوی تھا۔ کنواری اور خوبصورت تھی۔ اس آدمی نے بڑے جتن کیے مگر بینا نے اسے منہ نہ لگایا۔ اس دوران اسے یہ کتیا مل گئی۔ بینا نے اس آدمی کو تنگ آ کر صاف الفاظ میں دھتکار دیا تو اس نے اپنی کتیا کا نام بھی بینا رکھ دیا۔ اسے بینا دیوی باہر کہیں نظر آ جاتی تو وہ اپنی کتیا کو گھر سے لا کر کھلا چھوڑ دیتا اور پکارنے لگتا، بینا بینا بینا۔ کتیا دوڑتی اس کے پاس آ جاتی اور بینا دیوی ماتھے پر شکنے ڈالے اور چہرے پر غم و غصے کے آثار لیے
اس آدمی کو گھورتی اپنی راہ لگ جاتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد بینا دیوی کا بیاہ ہو گیا اور وہ گاؤں سے چلی گئی، اور پیچھے بینا کتیا رہ گئی جو بینا دیوی کی طرح خوبصورت تھی۔ ہم کتوں کی عادات سے واقف تھے، ان کی نفسیات نہیں جانتے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کتیا کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں یا بچے اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا، حالانکہ کئی کتوں نے ہمارے ہاتھوں میں جنم لیا اور ہمارے سامنے جوان ہوئے تھے۔ شاید کتیا اگلے بچے پیدا ہونے تک پچھلے بچوں کو یاد رکھتی ہے۔ بینا کے دونوں بچے ہمارے دو دوستوں نے لے کر پالے تھے۔ ایک سال بعد بھی انہیں بینا نظر آ جاتی تو دوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے اور اس کے منہ کے ساتھ منہ لگانے لگتے۔ بینا ان سے پیار کرتی تھی۔ بینا معمولی کتیا نہیں تھی، خونخوار نسل کی تھی اور رکھوالی میں بڑی سخت تھی۔ گھر والے رات کو اسے کھلا چھوڑ دیتے تھے اور وہ مکان کی رکھوالی کرتی تھی۔ رکھوالی والے کتوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ گاؤں کے ہر فرد کو اندھیرے میں بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن کوئی اجنبی آ جائے تو اس کی خیر نہیں۔ بینا میں بھی یہ خوبی تھی۔ ہم 10-12 نوجوان شکار کو چل پڑے۔ چونکہ موسم کچھ گرم تھا اس لیے ہم اس وقت گاؤں سے نکلے جب صبح ابھی گہری دھندلی تھی۔ ہم نے اس روز دور جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم اس پہاڑی علاقے کے اندر جانا چاہتے تھے جو جہلم سے راول پنڈی کو جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ اس دور میں یہ علاقہ بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ راہزن بھی ہوتے تھے اور درندے بھی، جنگل بھی گھنا تھا۔ اس علاقے میں سے بل کھاتی ہوئی تنگ سی سڑک گزرا کرتی تھی جو ویران رہتی تھی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ پہاڑیوں کے اندر جن، بھوت اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی ڈراؤنی کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ اب یہ علاقہ آباد ہو گیا ہے، سڑک بہت چوڑی کر دی گئی ہے اور سڑک کے موڑ پہاڑیوں کو کاٹ کر ختم کر دیے گئے ہیں۔ درندے بھاگ گئے ہیں اور درخت لوگوں نے کاٹ کاٹ کر وہاں جنگل والی کوئی بات رہنے ہی نہیں دی۔ اس علاقے کا حسن اس کی دہشت اور پر اسراریت میں تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اور جہاں جی چاہے جایا کرو، اس پہاڑی علاقے کے اندر نہ جانا۔ ہم انہیں بتائے بغیر چند مرتبہ اندر گئے تھے اور ہر بار کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ اب ہم پھر اسی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اپنے کھیتوں میں سے گزر رہے تھے، اپنی محنت کو لہلہاتا اور پیلا ہوتا دیکھ کر جسم میں جیسے خون دگنا ہو رہا تھا۔ ہمارا خطہ میدانی نہیں اور یہاں نہریں بھی نہیں بہتی، ہمارا انحصار بارشوں پر ہے۔ ہماری کھیتیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کوئی بہت اوپر، کوئی بہت نیچے۔ اس سال بارشیں وقت پر ہوئیں اور اولوں کا وقت خیریت سے گزر گیا تھا، اس لیے فصل بہت اچھی تھی۔ شہروں کے رہنے والے نہیں سمجھ سکتے کہ کسان کو اپنی پکی ہوئی کھیتی دیکھ کر اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اسے اپنے گھر بیٹا پیدا ہونے پر بھی نہیں ہوتی۔ پکے ہوئی فصل کو دیکھ کر ہمیں دوسری خوشی اس کی ہو رہی تھی کہ سے اور خرگوش بہت مل جاتے ہیں۔ یہ دونوں جانور فصل کھایا کرتے ہیں۔ ہم نے کتے کھلے چھوڑ رکھے تھے، وہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہم گپے ہانکتے بے غم اور بے فکر چلے جا رہے تھے۔ آگے زمین نیچے جا رہی تھی، کھیتیاں ختم ہو چکی تھیں، زمین کٹی پھٹی تھی اور کہیں کہیں کھڈ بہت تھے۔ بہت آگے جا کر زمین پھر اوپر اٹھنے لگی اور ہموار بھی ہو گئی۔ صبح کی روشنی سفید ہو چکی تھی۔ ہموار زمین میں ایک جگہ راستہ نیچے جا رہا تھا۔ ہم اس سے اترنے لگے اور برساتی نالے میں چلے گئے۔ ان نالوں کو ہم اپنی زبان میں کس کہا کرتے ہیں۔ ہم جس کس میں سے اتر گئے تھے اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ ساتھ پتھروں اور کنکروں پر پانی کی لکیریں بہی جا رہی تھیں۔ باقی پاٹ بہت چوڑا اور خشک تھا۔ ہم پاٹ میں سے گزر کر سامنے والے دیوار نما کنارے میں سے اوپر جانے والے راستے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، وہ دیکھو، بینا بھی ہمارے پیچھے آ گئی ہے۔ ہم سب نے گھوم کر دیکھا، دوسرے کنارے کی دیوار پر بینا کتیا، بینا دیوی نہیں، کھڑی تھی اور اس کے دونوں بیٹے جنہیں ہم ٹریننگ کے لیے ساتھ لائے تھے اس کے ساتھ کھڑے تھے، ایک دائیں دوسرا بائیں طرف۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ بینا شکاری کتیا نہیں تھی، مالک نے اسے رکھوالی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہم جس وقت گھروں سے نکلے تھے اس وقت صبح ابھی اندھیری تھی۔ بینا رکھوالی کے لیے گھر سے باہر ہوگی، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ لیا ہوگا اور ان کے ساتھ چل پڑی ہوگی۔ ہم نے کتے کھلے چھوڑ رکھے تھے، وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ فصل بھی تھی اور کھڈ نالے بھی، اس لیے ہم دیکھ نہ سکے کہ بینا بھی ساتھ آ رہی ہے۔ ہم تو کس میں اتر گئے۔ بینا کو شاید پسند نہیں تھا کہ اس کے بیٹے آگے جائیں، وہ ان کے ساتھ اوپر ہی رک گئی تھی۔ اس کے بیٹوں کے مالکوں نے انہیں بلایا تو دونوں عادت کے مطابق دوڑتے اتر آئے اور ان کے پیچھے بینا بھی آ گئی۔ اگر وہ کتا ہوتا
تو ہم اسے ساتھ لے جاتے۔ کتیا کو شکار پر نہیں لے جایا جاتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کتیا کتوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ اتنے سارے کتوں میں ایک کتیا آ جائے تو کتے شکار کی مشق کو بھول کر عشق فرمانے لگتے ہیں اور کتا کتے کا ویری ہو جاتا ہے۔ ان میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ایک بڑے ہی تلخ تجربے سے دو چار ہو چکے تھے۔ ہمارا ایک دوست اچھو اپنی جیکی کو شکار پر لے آیا تھا اور ہمارے کتوں کی اچھی بھلی ٹیم کتا کتا ہو گئی اور بڑا خوفناک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ کتیا کتے کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک رات ہمارے قریب کے ایک گاؤں میں ایک سود خور ہندو کے گھر ڈاکہ پڑا تھا۔ اس ہندو نے رکھوالی کے لیے ایک بولی کتا یعنی بلڈاگ رکھا ہوا تھا جسے وہ رات کو کھول دیا کرتا تھا۔ بڑا ہی خطرناک اور خونخوار کتا تھا۔ رات کو ہندو کے گھر کے قریب سے گزرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات ڈاکو بڑے اطمینان سے اس سود خور ہندو کے گھر کا صفایا کر گئے۔ انہوں نے اسے اور اس کے گھر کے ہر فرد کو ایک طرف کھڑا کر کے ان پر کلہاڑی والا ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ ڈاکو اپنا کام کر کے گاؤں سے نکل گئے تو اس کے گھر سے شور و غل اٹھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سب حیران تھے کہ اس ہندو کا بولی کہاں غائب ہو گیا تھا اور گاؤں میں رکھوالی کے دو اور کتے تھے، وہ کہاں سو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو سود خور ہندو کا بولی ایک کتیا کے دام محبت میں گرفتار گاؤں سے کچھ دور دنیا و مافیا سے بے خبر دیکھا گیا۔ رکھوالی والے دوسرے دو کتے دور بیٹھے بولی اور کتیا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کچھ زخمی تھے۔ پتہ چلا کہ یہ کتیا اس گاؤں کی نہیں تھی۔ نمبردار نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ کتیا کو پکڑ لیا۔ تھانے دار آیا تو اسے بتایا گیا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے کتیا کو ایک بید مارا تو کتیا بھاگ اٹھی۔ اس نے اس سے پہلے یہ انتظام کیا تھا کہ خود بھی دیہاتی کپڑے پہن لیے اور پگڑی سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ 4-5 کانسٹیبلوں کو بھی اس نے دیہاتی کپڑے پہنا دیے تھے۔ کتیا بھاگی تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کتے، بلی اور گھوڑے میں یہ خوبی ہے کہ انہیں گھر سے کتنی ہی دور چھوڑاؤ، یہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کتیا بھاگتی دوڑتی 3-3.5 میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ کتیا ایک گھر میں داخل ہوئی۔ تھانے دار کتیا کے پیچھے ہی اس گھر میں چلا گیا اور ڈاکوؤں کا سراغ مل گیا۔ اس گھر کا ایک آدمی ڈاکوؤں کا ساتھی تھا۔ کتیا اس آدمی کی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس خاص موسم میں کتیا کو ساتھ لیا اور ہندو سیٹھ کے گاؤں میں جا کر کتیا کو اس بولی کتے کے سامنے کر کے اسے گاؤں سے کچھ دور جا چھوڑا۔ بولی اور گاؤں کے دو اور کتے جو رکھوالی کے لیے باہر پھر رہے تھے کتیا کے پیچھے چلے گئے اور ڈاکوؤں نے اپنا کام اطمینان سے کر لیا۔ مگر وہ بے وقوف تھے کہ کتیا کو اپنے ساتھ نہ لے گئے۔ کتیا نے سب کو پکڑوا دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر کتیا کو شکار پر لے جانا خطرناک تھا۔ ہمارا ایک دوست بینا کے پیچھے دوڑا کہ وہ ڈر کر واپس چلی جائے۔ وہ چلی گئی مگر دوسری طرف سے پھر آ گئی۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چلنے کو بےتاب تھی۔ اس کی مامتا دیکھی تو ہم سب نے کہا کہ آنے دو اور جب کوئی شکار نظر آئے گا تو اسے زنجیر ڈال لیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چل پڑی۔ سب سے پہلے ہمارے ایک دوست اکی کا کتا جس کا نام چیتل تھا بینا کے قریب گیا اور اس کے منہ سے منہ لگانے لگا۔ بینا نے منہ پھیر لیا۔ اکی کے چیتل نے بینا کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کی تو بینا پہلے غرائی پھر بھونک کر اسے دھتکار دیا۔ اس کی آواز افضل کے بولی نے سن لی۔ اس نے چیتل کو بینا کے ساتھ دیکھا تو بہت تیز دوڑتا آیا اور چیتل پر حملہ کر دیا۔ چیتل بھی معمولی نسل کا کتا نہیں تھا۔ وہ بولی کے مقابلے میں جم گیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور بینا تماشا دیکھنے لگی۔ ہم جانتے تھے کہ بولی چیتل کا کیا حال کرے گا۔ ہم نے انہیں چھڑا کر زنجیریں ڈال دیں۔ ہمیں یاد آ گیا کہ بولی بینا کے بیٹوں کا باپ ہے۔ 2-2.5 سال پہلے بینا نے جو بچے جنے تھے ان کا باپ چیتل تھا، مگر اگلی مرتبہ بینا کے مالک نے بینا کو افضل کے حوالے کر دیا۔ بینا افضل کے بولی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دن رہی۔ یہ رفاقت بینا کے دل میں اتر گئی۔ اس رفاقت کی پیداوار 3 بیٹے تھے۔ ایک بینا کے مالک نے رکھ لیا اور 2 ہمارے 2 دوستوں کو دے دیے گئے۔ اس طرح بولی اور چیتل کی عداوت دیرینہ تھی۔ دوسرے کتوں نے بینا کی طرف توجہ نہ دی۔ ٹیم کے 2 لیڈر قسم کے کتے ایک دوسرے پر غرا رہے تھے، لیکن باقی ٹیم میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی نفاق نہیں تھا۔ ہم نے بینا کو ساتھ رکھا۔ اس عمر میں بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا۔ ان میں ایک چیتل تھا۔ ہم سب نے مل کر اپنے دوست کے کتے کا نام چیتل رکھا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ چیتل چیتے کا دوسرا نام ہے۔ ہم نے یہ نام اپنے گاؤں کے ان فوجیوں سے سنا تھا جو ہندوستان کی چھاؤنیوں میں نوکریاں کرتے رہے تھے۔
ہمیں بہت مدت بعد پتہ چلا تھا کہ چیتل ہرن کی نسل کا جانور ہوتا ہے۔ میرے زیادہ تر دوست بالکل ان پڑھ تھے۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں مگر علم نفسیات کا کبھی نام نہیں سنا تھا۔ اب اس بڑھاپے میں جناب میم الف صاحب کے مضمون پڑھ پڑھ کر نفسیات کے علم سے کچھ واقفیت ہو گئی ہے۔ اب میں بعض کتوں کا نفسیاتی تجزیہ کر سکتا ہوں۔ بینا کا اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ جو پیار تھا اس کی ایک وجہ تھی۔ بینا محبت کی پیاسی تھی۔ اس کے مالک سے معلوم ہوا کہ بینا کی ماں کسی اور گاؤں میں کسی گھر میں ہوتی تھی۔ اس نے 4 بچوں کو جنم دیا جن میں ایک بینا تھی۔ بچوں کو اس نے بھوسے کے کوٹھے میں رکھا۔ بچوں کا باپ ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، بڑا ہی خونخوار رکھوالی والا کتا تھا۔ بینا کی ماں ہر کتیا کی طرح کسی کو اپنے بچوں کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بچوں کا باپ ایک روز ادھر آ نکلا۔ بینا کی ماں نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ باپ رکھوالی والا خونخوار کتا تھا، رات کو کھلا رہتا تھا۔ ایک رات وہ بینا کی ماں کے پاس چلا گیا۔ گھر والے کتوں کے لڑنے اور غرانے سے جاگ اٹھے۔ بینا کی ماں کا واویلا بڑا ہی کرخت تھا۔ گھر والے لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور لالٹین اٹھائے دوڑے گئے۔ وہ سمجھے چور یا ڈاکو ہوں گے۔ کتا بھاگ گیا مگر بینا کی ماں عجیب طریقے سے بھونک رہی تھی اور بہت ہی بے چین تھی۔ بھوسے کے کوٹھے میں جا کر دیکھا، وہاں بینا کی ماں کے 3 بچے خون میں ڈوبے ہوئے مرے پڑے تھے۔ بینا ان سے ذرا دور چوں چوں کر رہی تھی۔ بچوں کا باپ غصے میں بینا کے لوتھڑوں جیسے بچوں کو بھمبوڑ بھمبوڑ کر مار گیا تھا۔ کتیا کے مالکوں نے مرے ہوئے بچوں کو باہر پھینک دیا۔ ماں کے پاس صرف بینا رہ گئی۔ اس کی ابھی بمشکل آنکھیں کھلی تھیں۔ اب ماں کا سارا دودھ بینا کو ملنا چاہیے تھا مگر ماں اسے دودھ پینے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ منہ آسمان کی طرف کر کے روتی تھی۔ اس رونے کو ہماری زبان میں روڑاں کرنا کہتے ہیں۔ اسے بہت ہی منحوس آواز سمجھا جاتا ہے۔ وہ دھیمے دھیمے غراتی بھی رہتی تھی۔ اس کی یہ آواز بھی ناقابل برداشت تھی۔ بینا دودھ پینے کے لیے اس کے قریب جاتی تو وہ بینا کو تھپڑ مار کر پرے کر دیتی یا اس سے پرے چلی جاتی تھی۔ بینا الگ چوں چوں کرتی رہتی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کے لیے مصیبت بن گئی۔ بینا کی ماں کو بچوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ایک روز وہ باہر گئی اور باولی ہو گئی۔ لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے پتھروں اور لاٹھیوں سے مار ڈالا۔ باولے کتے کا یہی علاج ہوتا ہے۔ گھر والے بینا کے منہ میں دودھ ڈال ڈال کر پالنے لگے۔ بینا کا یہ مالک جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک روز اس گاؤں میں گیا اور اسی گھر میں ٹھہرا۔ وہ لوگ اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ بینا کو وہاں سے اٹھا لایا۔ اس وقت بینا بہت چھوٹی تھی۔ وہ دودھ پیتی تھی۔ نئے مالک نے اسے پیار سے پالا، یہاں تک کہ سردیوں میں رات کو اسے اپنی رضائی میں سلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بینا بڑی ہوئی تو اس میں باپ کی خونخواری اور انسانوں کا پیار ابھر آیا۔ رکھوالی کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ جناب میم الف صاحب کے فلسفے کے مطابق یوں کہنا چاہیے کہ اس کے ذہن میں بچپن کے اثرات تھے۔ اسے ماں کا پیار تو نہ ملا، اس نے انسانوں سے پیار کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے جوان بچوں کو بھولی نہیں تھی، حالانکہ اس کے بچے دوسرے گھروں میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ بینا کے مالک کو بینا دیوی نے دھتکارا تو اس نے کتیا کا نام بینا رکھ دیا۔ ہم سب کو یہ کتیا اچھی لگتی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹوں کے پیچھے آ گئی تو ہم نے اسے واپس بھگانا مناسب نہ سمجھا۔ ہم پہاڑی علاقے سے 1 آدھ میل دور تھے جب پہاڑیوں سے سورج اوپر اٹھنے لگا۔ اس وقت ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھیں کیونکہ شکارگاہ آ گئی تھی۔ شکارگاہ خطرناک تھی۔ اس زمانے میں وہاں بھیڑیے اور لومڑ بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم جس زمین پر چل رہے تھے وہاں کہیں ریت تھی، کہیں سلیں اور کہیں پتھر، کھڈ بھی تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں بھی۔ ہم اپنی شکارگاہ کے بالکل قریب آ گئے۔ اچانک کوئی 150 گز دور ایک ٹیکری پر جو اونچی نہیں تھی، ایک لومڑی نمودار ہوئی۔ ہم نے فوراً کتوں کی زنجیریں کھولیں اور انہیں چھوڑ دیا۔ تازی کتے سب سے آگے نکل گئے۔ ان کی رفتار ہرن جیسی ہوتی ہے۔ لومڑی ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہم سب کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے اور 2 چٹانوں کے درمیان سے آگے چلے گئے۔ کتے کہیں سے ابھرتے تھے اور کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ زمین ہی کچھ ایسی تھی، چٹانیں تھیں اور ان کے پیچھے پہاڑی تھی۔ ہمارے سامنے چھوٹے بڑے درخت تھے، ٹیلے بھی تھے اور کھڈ بھی، کہیں کہیں سلیں ابھری ہوئی تھیں اور کہیں چھوٹی چٹانیں تھیں۔ ہم اس زمین پر دوڑ نہیں سکتے تھے۔ کتوں کی آوازیں دور چلی گئی تھیں۔ ہم اچھلتے کودتے گرتے اٹھتے بڑھتے گئے اور کتوں تک جا پہنچے۔ لومڑی کو وہ نہیں پکڑ سکے تھے، وہ بل میں گھس گئی تھی۔ ایک کھڈ میں ایک طرف ڈھلان میں بیضوی شگاف تھا۔ کتے بےتابی سے پنجوں سے شگاف کو کھلا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ لومڑی اس کے اندر چلی گئی ہے۔
یہ بل گیدڑ اور لومڑیاں وغیرہ خود نہیں بنایا کرتی تھی، ان کے یہ زمین دوز گھر قدرت نے بنا رکھے تھے، اور یہ بارشوں کے پانی کے بہاؤ سے بنے تھے۔ کہیں کہیں سے پانی زمین کے اندر جا کر غاریں اور راستے بنا دیا کرتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے ناگن اور بینا دیوی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے کتے اگر اندر چلے جاتے تو بھی انہیں لومڑی نہ ملتی، وہ زمین کے اندر کہیں سے کہیں نکل گئی ہوگی۔ لومڑیوں اور گیدڑوں کو قدرت نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ جسم سکیڑ کر ایسے بل کے اندر چلے جاتے ہیں جس میں بلی بھی نہ جا سکے۔ ہم کتوں کو اس قسم کے بلوں یا چھوٹی چھوٹی سرنگ نما غاروں کے اندر جانے بھی نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ اندر سانپ اور بچھو ہوتے تھے۔ یہ نہ ہو تو سہ ہوتی تھی جو اپنے کانٹوں سے کتوں کو بری طرح زخمی کر دیا کرتی تھی۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈالیں اور گھسیٹ گھسیٹ کر پیچھے کیا۔ ان کے شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا، ہمارے ہاتھ بھی نہیں آتے تھے۔ ہم بہت تھک گئے تھے، دھوپ گرم ہو رہی تھی، ہمیں اپنے لیے اور کتوں کے لیے پانی تلاش کرنا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کتوں کو ہم کھڈ سے باہر لائے تو ہمارا ایک دوست شہباز خان 20 گز دور ایک کھڈ سے ابھرا۔ اس کے پاس ڈنڈا تھا اور ڈنڈے سے ایک مردہ سانپ لٹک رہا تھا۔ اس نے ڈنڈا دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا کیونکہ سانپ وزنی تھا، اس کی لمبائی 1 گز سے زیادہ تھی۔ پسینہ تو ہمارا بھی نکلا تھا، لیکن شہباز خان کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ کھڈ میں سے بینا اور اس کے دونوں بیٹے بھی نکلے۔ یار، تم نے تو شکار مار لیا ہے، میں نے اسے کہا۔ ہمارا شکار نکل گیا ہے۔ اس نے سانپ اور ڈنڈا پھینک دیا اور یوں زمین پر بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، اس کے منہ سے نکلا، میں تو خود ہی شکار ہو چلا تھا، بینا نہ ہوتی تو میں مارا گیا تھا۔ ہم سب اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے بتایا کہ ہم جب کتوں کے پیچھے دوڑتے اس علاقے میں آئے تو یہاں کی زمین نے سب کو بکھیر دیا، جسے جدھر راستہ ملا وہ ادھر سے آگے بڑھتا گیا۔ کوئی ٹیلوں، ٹیکریوں اور چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے اوپر چلا گیا، کوئی ان کے درمیان سے گزرتا گیا اور لڑکے بکھر گئے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمین بڑی دشوار گزار تھی۔ شہباز خان الگ ہو گیا، اس کا اپنا کتا دوسرے کتوں کے ساتھ لومڑی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے بینا دکھائی دے رہی تھی جو ویسے ہی دوڑی جا رہی تھی۔ بینا کو شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ شکاری کتیا نہیں تھی۔ اس کے دونوں بیٹے اس کے ساتھ تھے، وہ بھی ابھی شکاری نہیں بنے تھے۔ شہباز خان ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا، اچانک آگے ایک کھڈ آ گیا۔ شہباز خان کا پاؤں اس کے کنارے پر ایسا پڑا کہ پھسل کر پاؤں نیچے چلا گیا۔ شہباز خان سنبھل نہ سکا اور کھڈ میں جا پڑا۔ کھڈ 8-10 فٹ گہرا تھا، گول بھی تھا، چورس بھی، کنارے ڈھلوانی تھے اور ان پر چھوٹی چھوٹی نوکیلی کنکریاں تھیں۔ کھڈ نیچے سے 7-8 قدم چوڑا تھا، اس میں آدمی کھل کر چل پھر سکتا تھا۔ شہباز خان کناروں کی ڈھلان سے لڑکتا نیچے جا پڑا اور اٹھ کر دیکھنے لگا کہ کدھر سے اوپر چڑھے۔ اچانک اسے اتنی زور کی سی سی کی آواز سنائی دی جیسے کسی نے سائیکل یا موٹر سائیکل کی ٹیوب سے وال ٹیوب نکال دی ہو۔ شہباز خان اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور دیکھا کہ سیاہ کالا سانپ، بلکہ ناگ کہیں سے نکل کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ شہباز خان نے ڈنڈا تان لیا اور ناگ کے سامنے ڈنڈا گھمایا۔ ناگ نے رک کر پھن پھیلایا، اس کی سی سی سخت غسیلی ہو گئی تھی۔ وہ شہباز خان پر حملہ کرنے کو ادھر ادھر ہوتا تھا۔ شہباز خان نے 3-4 بار بڑھ کر ناگ پر ڈنڈے کا وار کیا، مگر ناگ نے کبھی سر پیچھے کر لیا، زور سے زمین پر پٹک کر وار بچایا اور پھر پھن پھیلا دیا۔ شہباز خان نے وہاں سے نکل بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے دماغ ٹھکانے رکھا۔ اس نے سوچا کہ بھاگنے کے لیے اسے کھڈ کے کنارے پر چڑھنا ہوگا جو ڈھلانی ہے اور اس پر کنکریاں ہیں، کنکریوں سے پاؤں پھسلنے کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں یہی ہوتا کہ ناگ اسے ڈس لیتا، کنارے پر چڑھتے وقت بھی ناگ اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ ناگ کو مارنے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنی پگڑی اتار لی اور اسے اکٹھا کر کے ناگ پر پھینک دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پھندار سانپ کی حرکت کتنی تیز ہوتی ہے۔ شہباز خان بھی پھرتیلا تھا، اس نے پگڑی ناگ پر پھینکی اور اس کے ساتھ ہی ڈنڈا مارا، مگر ناگ بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہو گیا، پگڑی سے بھی بچ گیا اور ڈنڈے سے بھی۔ وہ شہباز خان کے ارد گرد تیزی سے رینگنے لگا۔ شہباز خان دلیر نوجوان تھا، مگر اسے کچھ روایتیں یاد آ گئیں جن سے اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔
ایک روایت یہ کہ بعض جنات سانپ کا روپ دھار لیتے ہیں، دوسری روایت یہ کہ بعض ناگ ایسے ہوتے ہیں جو پھونک مارتے ہیں تو ان کے سامنے جو کچھ ہو وہ جل جاتا ہے۔ شہباز خان کو یہ خوف بے حال کرنے لگا کہ ابھی سانپ پھونک مار کر اسے جلا دے گا۔ اس خوف سے اس کی پھرتی اور دلیری ختم ہونے لگی۔ اسے اور تو کچھ نہیں آتا تھا۔ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ورد شروع کر دیا۔ ناگ اور زیادہ غسیلا ہو گیا تھا۔ وہ آگے آتا تھا، شہباز ڈنڈا گھماتا تھا، ناگ پھن کو پیچھے یا نیچے کر لیتا تھا۔ شہباز خان کو اب اللہ کا ہی آسرا تھا۔ اس نے ہمیں نام لے لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ ہم بہت دور تھے اور کتوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کے شور میں اتنی دور کھڈ سے اٹھتی ہوئی پکار ہم تک نہ پہنچ سکی۔ شاید اس کی آوازوں پر یا ویسے ہی بینا وہاں چلی گئی۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ بینا اور اس کے دونوں بیٹے دوسرے کتوں سے الگ تھلگ تھے۔ انہیں شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ انہیں شکار کا ڈھنگ آتا تھا۔ شہباز خان نے دیکھا کہ بینا کھڈ کے اوپر کھڑی ہے، اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے بھی آن کھڑے ہوئے۔ شہباز خان نے بینا کو بلا کر للکارا۔ بینا تیزی سے نیچے آئی، اس کے بیٹے بھی نیچے اتر آئے۔ سانپ کو ہر جانور اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ بینا ہم سب کو جانتی پہچانتی تھی، شہباز خان کو بھی پہچانتی تھی۔ شہباز خان کے اشارے پر اس نے ناگ پر حملہ کر دیا۔ سانپ نے حیران کن پھرتی دکھائی، پیچھے ہٹ کر بینا کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن بینا اچھل کر اس کی زد سے دور ہو گئی۔ سانپ اتنا بھی تو دلیر نہیں ہو سکتا کہ 3 کتوں اور ایک انسان کا مقابلہ کرتا۔ بینا کے بیٹوں نے اس کے جسم پر منہ ڈالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سانپ بھاگنے لگا۔ شہباز خان نے کھڈ میں ڈھلوان کے ساتھ ایک کھلا سوراخ دیکھ لیا۔ سانپ ادھر جا رہا تھا، لیکن 3 کتے اسے بار بار جسم پر پنجے مارتے یا منہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اور سانپ سر اٹھا کر اور پیچھے کر کے انہیں کاٹنے کو لپکتا تھا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا۔ شہباز خان ڈرتا تھا کہ بینا یا اس کے کسی بیٹے کو ناگ ڈس لے گا، اس لیے وہ اس طاق میں رہا کہ اس کے سر پر ڈنڈا مار سکے۔ ناگ اب تیزی سے رینگنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک بار اس نے پھن پھیلا کر اور سر بہت اوپر اٹھا کر ایک کتے کو ڈسنے کی کوشش کی تو اس کا سر زمین سے جا لگا۔ شہباز خان قریب تھا، اس نے اس کے سر پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کا جوتی کا تلوا خاصا موٹا تھا۔ اس نے ناگ کا سر دبائے رکھا اور کتے اس کے جسم کو نوچتے رہے۔ وہ بے حس ہو گیا تو شہباز خان نے پاؤں اٹھایا۔ ہم نے وہاں اپنے اپنے پراٹھے، انڈے اور جو کچھ بھی کوئی ساتھ لایا تھا ایک جگہ ڈھیر کر کے کھانا کھایا۔ پھر کچھ دیر شکار کھیلا۔ کتوں نے 2 خرگوش مار کر کھا لیے، ایک گو کے ساتھ مارکا لڑا اور اسے مارا۔ سانپ کو ہم ایک درخت پر لٹکا گئے تھے، واپس آئے تو اسے اٹھا کر گاؤں کو چل پڑے۔ ہمارے گاؤں میں ایک سیانہ پنڈت تھا، وہ دوا دارو دیا کرتا تھا، سانپ اور بچھو کاٹے کا بھی علاج کیا کرتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ لڑکے سانپ اور ایک گو مار لائے ہیں تو وہ دوڑا ہوا آیا۔ اس نے پہلے سانپ دیکھا، اس نے اس کا پھن پھیلایا تو یہ بلا مبالغہ پون بالشت چوڑا تھا۔ اس نے ہم سب کو پھن کے پیچھے یہ نشان یعنی وی دکھایا، کہنے لگا کہ بہت ہی زہریلا سانپ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان میں ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے ہندوستان کے 2 صوبوں بہار اور اڑیسہ کا نام لیا اور کہا کہ وہاں ہندو عورتوں کو پتہ چلے کہ کہیں یہ سانپ ہے تو وہاں مٹی کی پیالیوں میں دودھ رکھ آتی ہیں۔ سانپوں کو اکثر دودھ پیتے دیکھا گیا ہے۔ سیانے پنڈت نے اس ناگ کو اچھی طرح دیکھ کر بتایا کہ یہ ناگ نہیں، ناگن ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی سانپ خواہ وہ اژدہا ہو، انسان پر حملہ نہیں کرتا، دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ حملہ صرف خطرے کے وقت کرتا ہے، لیکن مقابلہ نہیں کرتا۔ اگر بلی، کتا، بندر اور نیولا اس سے لڑنے لگیں تو مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے شہباز خان پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے اپنے بل میں انڈے دے رکھے ہوں گے اور یہ انڈوں کو سینچ رہی ہوگی، اس لیے شہباز خان کو اس نے کھڈ میں دیکھ کر یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ انڈے اٹھانے آیا ہے۔ جس طرح کتیا اپنے نوزائیدہ بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے مالک پر بھی حملہ کر دیتی ہے، اسی طرح اس ناگن نے شہباز خان پر اپنے انڈوں کی حفاظت میں حملہ کیا تھا۔ بینا کا مالک دن بھر بینا کے لیے پریشان رہا تھا۔ ہم نے اسے بینا کا کارنامہ سنایا۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ لڑکے ایک ناگ مار کر لائے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پنڈت ناگ اور گو کو لے گیا۔ 2 روز بعد ہمیں پتہ چلا کہ پنڈت نے ان 2 دنوں میں خاصے پیسے کما لیے ہیں۔ یہ ایک خفیہ کاروبار تھا۔ میں نے اور میرے 2 دوستوں نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف بتا دیا۔ ہمارے علاقے میں، شاید سارے ملک میں، یہ ٹونا کیا جاتا ہے کہ جس عورت کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ مرے ہوئے سانپ پر ٹوکرا الٹا رکھ کر اور ٹوکرے پر بیٹھ کر نہائے
تو خدا اسے بچہ دیتا ہے، اور یہ بھی کہ جو عورت مرے ہوئے سانپ پر نہائے اس کے ہاں صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر عورت مرے ہوئے سانپ پر نہانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ایسی حاجت مند عورتیں چوری چھپے پنڈت کے گھر گئیں تھیں اور اس کی بیوی نے انہیں مرے ہوئے سانپ پر نہلایا اور پیسے وصول کیے۔ 2 دنوں میں وہ 3 عورتوں کو نہلا چکی تھی، اور پنڈت نے قریب کے گاؤں میں بھی اطلاع بھجوا دی تھی۔ ہم نے دلچسپی کی خاطر پنڈت سے ان عورتوں کے نام پوچھے تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اس معاوضے پر اس سے نام معلوم کر لیے کہ آئندہ ہم جب بھی شکار پر جایا کریں گے اس کے لیے ایک سانپ مار کر لایا کریں گے۔ ہم نے اس سے ازراہ مذاق نام پوچھے تھے، لیکن کہانی سننے والوں کے لیے یہ انکشاف دلچسپ ہوگا کہ مرے ہوئے سانپ پر نہانے والیوں میں بینا دیوی بھی تھی۔ وہ ماں باپ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بینا دیوی کو کسی نے یہ بتایا تھا یا نہیں کہ جس مری ہوئی ناگن پر وہ نہائی ہے وہ اس کتیا نے ماری ہے جس کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے بینا دیوی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی تھیں۔